بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف سے حدیث نمبر 5066 تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی پر 3 مراحل گزرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم بچپن کہتے ہیں۔ اس مرحلہ میں بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے لڑکپن کا، جس میں بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کھیلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی میدان میں قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مدرسہ میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، اور پرانے قاعدہ سے لے کر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا وہ بچہ مدرسہ اور مکتب کے علاوہ کسی اسکول میں جاتا ہے اور وہاں کے علوم پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مرحلے میں اس کا صرف ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد ہے، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا۔ یہ مقصد اور ٹارگٹ اس کو اس کے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جسے جوانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرتے کرتے اپنی تعلیم کو مکمل کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ اپنا کوئی ذریعہ معاش بنا لیتا ہے۔ وہ کمانا شروع کر دیتا ہے، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ معاشرے میں ایک باوقار زندگی گزار سکے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ایک نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی کوئی لائف پارٹنر ہو، اس کے جیون میں بھی اس کا کوئی جیون ساتھی ہو، اپنے خوشی اور غم کے لمحات کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے، کوئی ہو جس کے سامنے وہ کھل کے باتیں کر سکے، کوئی ہو جس کے سامنے وہ اپنے دل کے خیالات کو کھول سکے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے
ایک جذبہ رکھا ہے جس کو جنسی جذبہ کہا جاتا ہے، اس جذبے کی تکمیل کر سکے ایک نوجوان یہ اس عمر میں چاہتا ہے، اور انہی چیزوں کے پورا کرنے کا نام نکاح ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، جیسے انسان کی ضرورت کھانا پینا ہے، سونا ہے، اسی طریقے سے جنسی خواہشات کو پورا کرنا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ جیسے بھوک لگی ہے تو انسان جب کھائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، اگر نیند آ رہی ہے سوئے گا تب اس کی نیند پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جنسی جذبہ اسی وقت پورا ہوگا جب اس کا کوئی جائز محل ہو، اور اس جائز محل کا نام نکاح ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی فطرت میں یہ جذبہ رکھا ہے تو اس کے پورا کرنے کا حل بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا توازن ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے جذبے جنسی کو رکھا ہو اور اس کے پورا کرنے کا محل نہ دیا ہو، یہ تو ناانصافی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیلنس اور توازن رکھا گیا ہے۔ آپ دوسرے دھرموں میں دیکھیں گے تو ان میں بعض لوگ ایسے مل جائیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہوں گے، جو نکاح سے کٹ گئے ہوں گے، جو یہ سوچتے ہوں گے، اور ان کے دھرم میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو اللہ رب العزت کا قرب نہیں پا سکیں گے، اس لیے وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ عیسائی مذہب ہے۔ یہ ابتدائی دور میں آپ کو بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر انسان بھرپور جوانی میں رہبانیت اختیار کر لے، مرد بھی اختیار کر لے، عورت بھی اختیار کر لے، پھر نتیجہ یہ ہوگا فحاشی اور بے حیائی کا وہ دروازہ کھلے گا کہ انسان اسے بند نہ کر سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر نکاح کو رکھا ہے، اور متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں، جو فی الحال نکاح میں نہیں ہیں، ان کا نکاح کرا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے، خوشبو لگانا انبیاء کی سنت ہے، حیادار ہونا انبیاء کی سنت ہے، اور پھر فرمایا نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث تھے تقریباً سب کے سب نے نکاح فرمائے۔ نکاح کرنے کے متعدد فوائد ہیں۔ ایک کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر جو حاشیہ ہے وہ فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں نکاح کے فوائد میں یہ لکھا ہے کہ 2 سلسلے ایسے ہیں جو دنیا سے لے کر جنت میں ساتھ ساتھ جائیں گے، ان میں سے ایک ہے ایمان اور دوسری ہے نیک بیوی۔ یہ دونوں جنت میں ساتھ ساتھ جائیں گے۔ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ محفوظ رہتی ہے، غیر محرم کی طرف نہیں جاتی، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، اس سے ناجائز کام نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں نوجوان صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے
میں فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ ضرور نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر، اس سے نکاح کی عبادت ہوتی ہے، وأحسن للفرج، شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ومن لم يستطع، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فعليه بالصوم، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے جو شہوانی خواہشات ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اور پھر نکاح کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے دیں اور ٹوٹ کر شوہر کو چاہنے والی ہو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہو اور میں ساری امتوں پر فخر کروں۔ اس لیے جو نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ شادی کے بارے میں سوچے، اور جن کی اولادیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کی جلد سے جلد شادی کریں۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ اگر وہ شادی کے خرچ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن اس کا باپ شادی کرا سکتا ہے، پھر بھی اگر باپ اپنے بچے کی شادی نہیں کرتا ہے تو یہ بچہ جو گناہ کرے گا یہ تو گناہ گار ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی گناہ گار۔ آج یہ سوچا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، ابھی اس کے بعد جاب نہیں ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 کی جاب ہو، کوئی اچھا کاروبار ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی شادی کریں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمریں نکل جاتی ہیں، اور پھر یہ نوجوان جس کے اندر جنسی جذبہ رکھا گیا ہے، دل کے اندر انگڑائیاں ہوں گی اور وہ جائز محل اگر اس کو نہیں ملے گا پھر اس کی تسکین وہ ناجائز محل میں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا آنت، نماز کا جب وقت آ جائے تو ترنت نماز پڑھ لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو ترنت جنازہ پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا جو شادی کے قابل ہے جب اس کا جوڑا مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دو، شادی میں تاخیر مت کرو۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ رشتے کا پیغام بھیجے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تم اس کی شادی کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا، پھر زمین کے اندر ایسا فساد پھیلے گا کہ اسے انسان روک نہ پائے گا۔ نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی گھر میں موجود ہے، رشتہ بھی میسر ہے، لیکن معاشرے نے ایسی رسموں میں جکڑ رکھا ہے کہ یہ نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے، والدین جو شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی، لیکن رسموں کے آگے مجبور ہے، شادی نہیں کر رہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان لڑکی گھر میں موجود ہے، عمریں نکل گئی ہیں، یہاں تک کہ بال سفید ہو گئے، وہ لڑکی جس کی پہلے شادی ہو جانی چاہیے تھی
جہیز کی رسم کی وجہ سے وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ مجبور ہو کر جائز کے بجائے ناجائز راستہ اختیار کرتی ہے۔ معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں، جو بچے جو بچیاں اسکول اور کالجز میں کو ایجوکیشن میں مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی عمر پہ شادیاں نہ کی، کیونکہ لڑکے والا جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی رشتہ بھیجا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جب تک 4 ویلر نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا، فلانے کو اتنے جوڑے چاہیے، اتنے جہیز چاہیے، اتنے زیورات چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر جھک گئی ہے، جس کے پاس ایک لقطے جگر بیٹی ہے جس کی وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو لال کر سکے۔ دھوم دھام سے باراتیں لے گئی ہے۔ مسلمان کے پاس ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، دین کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابھی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں بہانے کے لیے اس کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ جس نکاح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالیم النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو، سادگی کے ساتھ مسجد میں کرو۔ نکاح کیا ہے؟ لڑکا لڑکی اجازت قبول کر لیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب خطبہ پڑھ دیں، مہر متعین ہے، مہر دے دیا جائے، نکاح ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب رسم ہے، سب فالتو چیزیں ہیں، ہم نے اپنے اوپر اسے مسلط کر رکھا ہے۔ ہم جب اپنے لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو جہیز کا مطالبات کرتے ہیں اور پھر ڈھول باجے کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں۔ ہم نے غیروں کو سیکھ لیا، ہمیں تو نکاح آسان کر کے دیا گیا تھا۔ نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ آج جتنا نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، زنا اتنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ ڈھول باجے کے ساتھ، گانے کے ساتھ روڈ پہ ہماری بارات نکلتی ہے، جسے غیر مسلم دیکھ کر شرما جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم ڈھول باجے کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں، یہ بارات کسی راستے سے گزرتی ہوگی اور اسی راستے میں کسی غریب کا کچا مکان ہوگا، اس میں بوڑھے ماں باپ ہوں گے جو پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ جب ڈھول باجے کے ساتھ بارات نکلتی ہوگی تو اس غریب کے گھر میں کوئی بچی ہوگی جو تکیے کے نیچے اپنا سر چھپا کر روتی ہوگی اور یہ اپنے دل میں کہتی ہوگی کاش میرے ماں باپ کے پاس ایسے ہوتے تو آج میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ اس کے دل سے آہ نکلتی ہوگی، کیا معلوم کہ اس کے دل سے جو آہ نکلی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے یہ ڈھول باجے کے ساتھ جو بارات جا رہی ہے، جس نے میری ایک بندی کو تکلیف پہنچایا ہے، اس شادی میں بے برکتی ڈال دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ نکلے کہ چند دنوں کے بعد پھر اس کی طلاق ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان عدم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کامیاب شادی وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو۔ اس لیے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو اپنی شادی کی عمر کو ہیں کہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں گریں، اپنے ماء باپ کو راضی کریں، چاہے جیسے بھی راضی کر سکے، ان سے کہیں کہ ہمارا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اس لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے جائیں اور کہیں کہ ہم بلا جہیز کے نکاح کریں گے۔
اور ماں باپ بھی کہیں کہ میرے بچے میرے لختے جگر، تیرا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر تیرے جب رشتہ ڈھونڈا تو عرب نے جس نوجوان پہ انگلی رکھ دیتے وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے۔ جب نکاح ہوا ہے تو حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے دینداری دیکھی، نیک لڑکا دیکھا، با اخلاق دیکھا تھا، اپنا شاگرد دیکھا تھا، صحابی رسول دیکھا تھا، مال نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، شادیاں کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔